معزز ناظرین، سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج پیش خدمت ہے ایسی قابل توجہ ویڈیو جس میں آپ کو درود شریف کے فضائل کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم درود شریف کے فضائل کے بارے میں پارٹ 1 اور پارٹ 2 تو پہلے ہی اپلوڈ کر چکے ہیں، لہٰذا آپ انہیں بھی لازمی دیکھیے، اور درود شریف کے مزید فضائل سے آگاہ ہونے کے لیے اس ویڈیو کو لازمی مکمل دیکھیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک گولڈن سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ حدیث نمبر 33۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی طاقت عطا فرما رکھی ہے۔ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا رہے گا کہ فلاں کا بیٹا ہے اور اس نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ حدیث نمبر 34۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس پر اللہ خود بھی درود بھیجتا ہے، اس لیے ساتوں زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز، چرند پرند، شجر و حجر دعا کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 35۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کوئی دعا ایسی نہیں کہ اس میں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پردہ نہ ہو، مگر جب کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس میں درود کی برکت ہے اور پردہ ہٹ جاتا ہے، اور دعا درود کے ہمراہ بارگاہ الہی میں درجہ قبولیت پر پہنچتی ہے، اور اگر کوئی شخص دعا مانگنے کے ساتھ مجھ پر درود نہیں بھیجتا تو اس کی دعا الٹی لوٹا دی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 36۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ فضائل حج بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو حج کر کے جہاد کو جائے تو ایک جہاد کا ثواب 400 بار حج کے برابر پائے گا، اور وہ لوگ جن میں طاقت نہ تھی اس بات کو سن کر مایوس اور دل شکستہ ہونے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجے گا وہ ایسی جزا پائے گا جو 400 مرتبہ جہاد کرنے والے کو ملنی چاہیے۔ حدیث نمبر 37۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے وقت درود پڑھتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 38۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ پر ہر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ یہ دن یوم مشہود ہے۔ جو بندہ مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، چاہے وہ بندہ جہاں بھی ہو۔ حدیث نمبر 39۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتے روانہ کرتا ہے، ان کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، جو جمعرات کے دن اور جمعے کی شب میں آپ پر درود پڑھتا ہے اس کا نام لکھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 40۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ حدیث نمبر 41۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور اس میں آپ کے نام پر درود پاک نہیں پڑھتے تو وہ اگرچہ جنت میں داخل ہو گئے لیکن ان پر حسرت طاری ہوگی جب وہ جنت میں درود شریف کی اعلیٰ جزا دیکھیں گے۔ حدیث نمبر 42۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، اور عاجز وہ ہے جو مجھ پر درود پڑھے۔ حدیث نمبر 44۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی تو سوئی گر گئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سوئی تلاش کرنے لگی۔ اچانک آپ تشریف لے آئے، آپ کی روشنی سے سارے گھر میں روشنی ہو گئی اور سوئی مل گئی۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
آپ کا چہرہ مبارک کتنا روشن ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو مجھے قیامت کے دن نہیں دیکھ سکے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ، وہ کون ہوگا جو آپ کو نہ دیکھ سکے گا؟ آپ نے فرمایا وہ بخیل ہے۔ عرض کیا بخیل کون ہے؟ آپ نے فرمایا بخیل وہ ہے جس نے میرا نام مبارک سنا اور مجھ پر درود نہ پڑھا۔ حدیث نمبر 45۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ بڑے ظلم و جفا کی بات ہے کہ کسی کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حدیث نمبر 46۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور وہاں نہ اللہ کا ذکر کریں اور نہ نبی پر درود پڑھیں تو قیامت کے دن وہ خسارے میں ہوں گے، پھر اللہ چاہے تو انہیں عذاب میں مبتلا کرے یا انہیں بخش دے۔ حدیث نمبر 47۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی قوم جمع ہو اور اس حالت میں اٹھ کر چلی جائے کہ انہوں نے نہ اللہ کا ذکر کیا اور نہ نبی پر درود پڑھا تو وہ یوں اٹھے جیسے بدبودار مردار کھا کر اٹھے ہوں۔ حدیث نمبر 48۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا میرے اوپر روشن رات اور روشن دن میں کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے اور میں تمہارے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ ناظرین، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بہت پسند آئے گی، چنانچہ آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے، کمنٹ میں آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب، دوستوں اور احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اگر آپ ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جن ناظرین نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے۔ اب آپ مجھے اجازت دیجئے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔